اچھا ہم شیعوں کا کیا قصور ہے؟ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ تو صحیح جی۔ ہر بات میں علی، ہر جگہ علی، ان کی محفلیں بغیر علی کے نہیں، ان کی مجلسیں بغیر مولا علی کے ذکر کے نہیں، ان کے ہاں جنازوں میں علی علی، ان کے ہاں نکاحوں میں علی علی، ان کے ہاں ہر سفر میں علی علی، یہ ہر بات میں علی۔ تو بھائی ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ کے دین میں کون سی جگہ ہے جہاں علی نہیں؟ سرکار دو جہاں کے پیغام میں کون سا دن ہے جہاں علی نہیں؟ مجھے تو اگر مجھ طالب علم سے کہیں کہ صاحب آپ کو، مجھے کم سے کم 40 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، 7 سال کی عمر سے مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر مجھ طالب علم سے کوئی یہ کہے کہ آپ نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ہاں، ہم 23 برس کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ سرکار 40 سال کے بعد 23 سال تک کے لیے نبی نہیں ہوئے۔ سرکار اس وقت بھی نبی تھے جب آدم بنے بھی نہیں تھے۔ سرکار دو جہاں آج بھی نبی ہیں، اور سرکار دو جہاں اس وقت بھی نبی رہیں گے جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس ساری کائنات میں بعد از خدا اگر کوئی وجود ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کی 63 برس کی ظاہری نبوی حیات کے بارے میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مولانا 2 جملوں میں کہیے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے، سرکار نے 63 برس میں کیا پہنچایا ہے، تو میں طالب علم 2 جملوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی۔ جی یہ خلاصہ ہے۔ کون سا دن ہے جس دن مولا علی کے بغیر نبی کا گزرا؟ وہ شاعر کے 2 مصرے ہیں کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے۔ بھئی دوسرے مصرے میں تو بولنا بنتا ہے آپ کا، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ اللہ نے جن کے تصدق میں بنایا ہے۔ ہم سب تو فعلی بیٹھے ہیں بھائی، تو فعلی لوگ ہیں۔ اصلی لوگ یہی گھرانہ ہے، یہی خانوادہ، اصلی خانوادہ ہے۔ جب بی بی کا نکاح مولا علی سے، اب دیکھیں نا، جو لوگ کبھی کبھی مجلس میں آنا تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی کبھی کبھی آ رہا ہو تو اسے پتہ نہ ہو، لیکن جو اس مزاج سے بالکل ہی ناآشنا ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہماری کوئی بات کو سمجھنا۔ اللہ نے جناب زہرا کا نکاح عرش پر مولا علی سے پڑھایا ہے، اور فرش پر نبی سے فرمایا اب اپنی فاطمہ کا نکاح پڑھا دو۔ یہ واحد رشتہ ہے جو عرش پر بھی قائم ہوا اور فرش پر بھی قائم ہوا۔ یہ واحد رشتہ ہے جو صرف دنیا میں نہیں رہے گا بلکہ جنت میں بھی جناب زہرا مولا علی کی زوجہ رہی۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زوجائیں آپ کو جنت میں بھی ملیں۔ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیگمات آپ کو جنت میں بھی ملیں۔ میں نے ایک جگہ جنرل صاحب یہ کہہ دیا، جب میں مجلس سے باہر نکلا تو ایک خاتون نے مجھے روک لیا، کہنے لگے مولانا 40 سال سے برداشت کر رہی ہوں۔ تو اب آپ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا یہی ملیں گے ہمیں؟ تو کچھ حال تو مردوں کا بھی اچھا نہیں ہے، اور خواتین بھی بہرحال آپ سب نے مہر تو دے دیا ہے نا جو شادی شدہ ہے، بیگمات کے مقروض لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا۔ ہاں جنہوں نے مہر ادا نہیں کیا وہ مقروض ہے نا۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ اپنی بیوی سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو دوسرے نے آہستہ سے کہا کہ انہوں نے اب تک مہر نہیں دیا ہے، وہ آئے دن جتلاتی ہیں۔ اچھا پرانے لوگ تو 5-10 ہزار میں چھٹ گئے تھے، سستا دور تھا نا۔ آج تو بھائی 2-2 4-4 لاکھ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو جتنا دے سکتا ہے اتنا ہی مہر ہونا جائز ہے۔ کسی کی اگر 40 لاکھ تنخواہ ہے اور اگر وہ 10 لاکھ مہر رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے، تو ہر ایک کے لیے علیحدہ سے حکم ہے۔ اسی لیے نبی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ فاطمہ کو مہر میں کیا دو گے؟ توجہ ہے بات کی بھائی، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں ایک منزل پر آؤں گا۔ مہر گھر کے بڑے طے کرتے ہیں نا، گردن ہلا دو، مہر گھر کے بڑے طے کرتے ہیں نا جس کے گھر کا بڑا اللہ ہو، جس کے گھر کا بڑا اللہ طے کر رہا ہے جناب زہرا کا مہر۔ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو۔
یہ روایات ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں، اور حسن یہ ہے کہ یہ روایات زیادہ تر اہل سنت علماء نے لکھی ہیں، ہمارے علماء نے بھی لکھی ہیں۔ وہ سنی عالم ہمارے عالم بھی ہیں، شیعہ عالم ان کا عالم بھی، عالم عالم ہوتا ہے۔ ختم کرو اس بحث کو۔ کس مشکل میں مبتلا ہے پاکستان کا شہری؟ یہی پاکستان کا شہری جب دوسرے ملک جاتا ہے ایسا سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں آ کر یہ سنی ہو جاتا ہے، یہاں آ کے یہ بریلوی ہو جاتا ہے، یہاں آ کے یہ دیوبندی ہو جاتا ہے، یہاں آ کر یہ فرقوں میں بڑھ جاتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد اس کے مزاج میں بہتری آ جاتی ہے۔ اس وطن کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اس وطن پہلے مسلمان بن کے دکھاؤ، اور مسلمان بھی وہ مسلمان جو اہل بیت کو اعلیٰ اور اعلیٰ مانتا ہو، ورنہ خواری رہے گی، ذلت رہے گی۔